إن الحمد لله رب البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ذی وقار معزز مہمان گرامی اور اس بزم کا اہتمام کرنے والے عزیز طلبہ اور سماعت کرنے والے، آج اس بزم کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام کی اگر تاریخ کو، اس کے اوراق کو پرویا جائے، کھولا جائے، پڑھا جائے تو ہر تاریخ، ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ اس میں کسی نہ کسی کا کردار ہر منٹ میں آپ کو ضرور ملے گا۔ شہادت کے اعتبار سے دیکھا جائے، خدمات کے اعتبار سے دیکھا جائے، کردار و عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کی تاریخ ان کاموں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن آج کا جو وقت ہے، آج کا جو دن ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے، تو اسی پر کوشش کرتا ہوں تو چار باتیں تاکہ اس حوالے سے ہماری مناسبت ہو جائے۔ وہ اس سے پہلے مفتی مظہر صاحب بڑے احسن انداز کے ساتھ تفصیلی انہوں نے گفتگو کی، اس سے پہلے لا اور قانون کے اعتبار سے وکیل صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ انتہائی قیمتی وقت تھا جس کو آپ نے اور میں نے، بلکہ سب نے، اس کی قدر کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء، پھر تمام انبیاء کے بعد اگر ایمان ضروری ہے تو ابو بکر ہے۔ اسی کو افضل البشر بعد الانبیاء، نبی سارے بشر، نبی پاک بشر اور تمام انسان بشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد انبیاء، اور انبیاء کے بعد اگر ایمان میں مقدم ہیں تو ابو بکر، اگر ہمارا نبیوں کے بعد ایمان ہے تو سب سے پہلے ابو بکر۔ اسی پہ دو چار باتیں کرتا ہوں کہ ابو بکر کو افضل البشر کیوں کہا گیا ہے۔ ہم نے تاریخ کے اوراق، ہم نے حضرات صحابہ کرام کی حالات زندگی جب ان کو کھولا، پڑھا، تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو تصدیق کرنے والے تھے وہ ہمیں نظر آئے تو ابو بکر۔ اس وجہ سے بھی ہم نے کہا کہ افضلیت میں سب سے پہلے ابو بکر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی پاک کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، نبوت کی ذمہ داریاں آپ کو دی گئیں، تو اس پر ایمان اور اسلام کون لانے والے تھے، ہمیں اس کی تحقیق کی، ہم نے کی تو ہمیں ابو بکر نظر آئے، تو پھر ہم نے اس لیے کہا کہ نبیوں کے بعد صحابہ میں افضلیت ہے تو ابو بکر کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، اس کو ہم نے دیکھا
کون تھے نبوت ملنے کے بعد اس کلمے کو اپنی زبان پر ادا کرنے والے؟ تو ہم نے تاریخ کو پڑھا، اوراق کو کھولا، تو ہم اس کلمے کو پڑھنے والے صحابہ کرام میں سے دیکھا تو ہمیں سب سے پہلے ابو بکر نظر آئے، تو ہم نے اس لیے کہا کہ افضلیت میں ابو بکر ہے۔ پھر مومنین کی بات آئی، ہم نے پھر تاریخ کو دیکھا، اوراق کو کھولا، تو ایمان لانے میں ہم نے ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے پایا، تو ہم نے کہا یہ ایمان کا جو افضلیت میں فضیلت ہے، اعزاز ہے، تو یہ بھی کس کا؟ ابو بکر کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات زندگی کچھ کٹھن آ گئے، آپ کو اللہ کے حکم سے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ پھر ہم نے دائیں بائیں دیکھا نبی کے ساتھ کون ہے، تو ہمیں اس وقت بھی نبی پاک کے ساتھ جو نظر آئے وہ ابو بکر تھے، تو ہم نے کسی اور صحابی کو ساتھ نہیں پایا، تو ہم نے یہاں پہ بھی کہا کہ افضلیت میں کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ پھر کعبہ میں خطبہ دیا گیا، ہم نے فہرست دیکھی کہ کون لوگ تھے، کون سی شخصیات تھیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبہ میں خطبہ دیا، ہمیں ابو بکر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، تو ہم نے اس میں بھی کہا افضلیت میں کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ پھر مالداری کے اعتبار سے دیکھا، اللہ نے سب کو مال و دولت سے نوازا، کون تھے جنہوں نے اپنا سارا مال نبی کے حکم پر، نبی کے اشارے پر قربان کیا، تو ہمیں سارے گھر کا مال لوٹانے والے ابو بکر ہی ملے، تو ہم نے کہا کہ افضلیت میں کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ پھر غلاموں کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا تھا، اس میں رحم کرنے والے کون کون صحابہ ہیں، تو ہم نے دیکھا سب سے پہلے ہمیں ابو بکر نظر آئے، تو ہم نے کہا رحمت میں بھی اگر فضیلت پانے والے ہیں تو ابو بکر ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی پاک کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی پاک کدھر گئے، تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں گئے، کسی اور صحابی کے گھر میں نہیں گئے، تو ہم نے پھر یہی کہا کہ جب نبی نے ابو بکر کو اہمیت دی تو ہم سمجھتے ہیں افضلیت میں صحابہ سے سب سے زیادہ ابو بکر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہوئی، تاریخ کو دیکھا، اوراق کو پرویا، احادیث کو دیکھا، ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملا کہ کسی صحابی نے نبی پاک کو اٹھایا ہو، اپنے اوپر سوار کیا ہو۔ ہمیں ابو بکر کا ملا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، تو ہم نے اس اعتبار سے بھی کہا کہ افضلیت میں ابو بکر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کا سفر کیا، غار میں پہنچے، غار کے قریب پہنچے، غار تک پہنچ گئے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے کون داخل ہو رہا ہے، وہاں بھی ابو بکر پہلے داخل ہو رہے ہیں غار میں، تو ہم نے کہا افضلیت میں ابو بکر ہے۔ پھر اس غار میں داخل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھنے والا کوئی اور صحابی ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں افضلیت میں ابو بکر ہے۔ پھر سانپ کے ڈسنے میں سے اور زہر کا جسم سے پھیل جانے کی وجہ سے اپنے نبی کو اپنی گود میں سوئے ہوئے اٹھایا نہیں، یہ اتنی تکالیف برداشت کی، تو ہم نے صحابہ کو سب کو دیکھا یہ تکلیف ابو بکر پہ بھاری تھی، تو ہم نے اس اعتبار سے بھی افضلیت میں ابو بکر کو پایا۔ پھر قرآن مجید میں دیکھا، کبھی قرآن مجید ثانی اثنین کا لقب دیتا ہے، کبھی الذی جاء بالصدق کا دیتا ہے، کبھی اولئک هم الراشدون کا دیتا ہے، کبھی اولئک هم المفلحون کا دیتا ہے، کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا دیتا ہے، کبھی اولئک هم المؤمنون حقا کا دیتا ہے، کبھی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم
اس کے القاب سے نوازتا ہے، تو ہم نے دیکھا ان تمام القاب میں فہرست میں سب سے پہلے کون ہے؟ تو ہمیں ابو بکر نظر آتے ہیں، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ افضلیت میں ابو بکر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غار میں ابو بکر ان کے ساتھ ہیں، وہ ایڑی جہاں کپڑا ختم ہو گیا تھا، آپ نے اس سوراخ میں ایڑی رکھی، اور وہ سانپ نے جب کاٹا اور زہر سارے جسم میں پھیل گئی، آنکھوں میں آنسو بن کے باہر نکلی، وہی آنسو نبی اکرم کے چہرے پر گرتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کر ابو بکر کی ایڑیوں پہ لگایا، تو ہم نے دیکھا کہ کیا نبی پاک نے اپنا لعاب کسی اور کی ایڑی پہ کہیں لگایا؟ تو نہیں معلوم ہوتا، تو ہم نے اس اعتبار سے بھی کہا کہ افضلیت میں ابو بکر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی خریداری کی بات آئی، سارے صحابہ کرام میں سے ہم نے سب کو ڈھونڈا، کوئی نہیں ملتا، مسجد نبی کی خریداری میں بھی ابو بکر آتے ہیں، تو ہم نے اس اعتبار سے بھی کہا کہ افضلیت میں ابو بکر ہیں۔ پھر مسجد نبی کی تعمیر کی بنیاد شروع ہوتی ہے، اس بنیاد کی پہلی اینٹ لگانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اور صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ پہلی اینٹ رکھنے والے ابو بکر نظر آتے ہیں، ہم نے اس اعتبار سے بھی کہا افضلیت میں ابو بکر ہے۔ پھر بدر کے میدان میں جب سارے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہے؟ ابو بکر نظر آتے ہیں، تو ہم نے یہی کہا کہ افضلیت میں ابو بکر ہیں۔ بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ سے کامیابی مانگ رہے ہیں، اس وقت سجدے میں جو گلے کے ساتھ لگانے والے تھے نبی پاک کو، وہ ابو بکر تھے، تو اس اعتبار سے بھی ہم نے کہا کہ افضلیت میں ابو بکر ہیں۔ مکہ فتح ہو رہا تھا، ساتھ ابو بکر تھے، تو کلوز اور قریب تھے، اس اعتبار سے بھی ہم نے کہا افضلیت میں ابو بکر ہیں۔ خندق کی جب کھدائی ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، اس اعتبار سے بھی ہم نے کہا افضلیت میں ابو بکر ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کی شرائط کا مشورہ دیا، اور صلح حدیبیہ کا مشورہ جب دیا تو اس مشورے میں سب سے پہلے مقدم ابو بکر تھے، تو ہم نے اس اعتبار سے بھی کہا افضلیت میں ابو بکر ہیں۔ جب ساری باتوں میں افضل ابو بکر آتے ہیں، اس کو پھر ہم نے تمام نبیوں کے بعد افضلیت ہے تو صرف ابو بکر کی، ایمان نبیوں کے بعد اگر لازم ہے ہمارے اوپر تو کس کا؟ ابو بکر کا۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی حالات زندگی ہیں مختصر، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کو آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے مطابق اور پھر نبی کی اور ابو بکر کی دوستی نہ ابتدا کی، نہ درمیان کی، نہ موڑ کی، بلکہ مکمل سفر کی آپ کے ساتھ رہی۔ تو ہمیں بھی اگر دوست کے ساتھ اگر دوستی رکھنی ہے، اس اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر، یہی آپ کی اور میری کامیابی ہے، اور یہی آج کا دن ہمیں سبق دے رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی کے ساتھ صدیق جیسی دوستی، اور نبی کے ساتھ صدیق جیسی وفاداری، اور صدیق کی جس طرح اسلام کی حفاظت و نگرانی جس طرح انہوں نے کی، اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا